اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے تسلیت پیش کرتے ہیں اور انہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بعنوان تبرک پیش کرنا چاہوں گا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 پڑھا ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لفظ حسبی، حسب کہتے ہیں کافی ہونا، ہمارے لیے کافی ہے، بس ہے۔ کون؟ اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کتنا اچھا ذمہ دار ہے۔ وکیل کہتے ہیں ذمہ داری کو نبھانے والا، نعمہ عربی میں کہتے بہترین۔ چونکہ میں عربی گرامر کے عنوان سے بات نہیں کروں گا کہ افعال مدح میں سے ایک فعل ہے جسے فعل نعمہ کہا جاتا ہے، لہذا بعض موقعوں پر جیسے ہم گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں ماں کی دعا جس نے جلدی کی، اس طریقے سے بہت سے جملات ہوتے ہیں، یہ کام کے جملات ہوتے ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا ملک ہوتا ہے اور جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی جملات ہوتے ہیں۔ ہم نے کربلا میں، ہم نے نجف میں، ہم نے مشہد میں، ایران میں بھی دیکھے گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملات، لیکن جملات فرق کرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا نعم الامیر، کتنا ہی بہترین امیر ہے۔ کس کے بارے میں؟ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ کہ مولائی، میرا مولا حسین ہے، ونعم الامیر، کتنا اچھا مولا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، جیسی سوچ ہوتی ہے، جیسی فکر ہوتی ہے، انسان ویسے ہی کلمات کا، ویسے ہی جملات کا، ویسا ہی اسٹیٹس رکھتا ہے۔ تو ہمارا وجود اہل بیت کے صدقے میں ہے تو ہمارا اسٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو اہل بیت ہیں، لہذا ان کے در سے ہیں تو یہی کامیابی ہے، ان سے ہٹے تو نابودی ہے۔ لہذا میں نے اس آیت کو کیوں منتخب کیا، اس کا بھی ایک ریزن ہے، چونکہ میں امام صادق علیہ السلام سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کے لیے ایک لقب ہے، جسے آپ جا کے کتابوں میں دیکھیں گے تو ملے گا، آپ کو ایک لقب دیا جاتا ہے جسے شیخ الائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ شیخ الائمہ، شیخ کا معنی ہوتا ہے بزرگ، کثیر العلم، بہت سے معنی ہیں۔ چونکہ میں ایک کتاب پڑھا رہا تھا
عربی گرامر کے اعتبار سے ہندوستان میں بڑی کتابوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے، جسے کتاب الفیہ یا شرح سیوطی کہا جاتا ہے۔ ان کے رائٹر اور ان کے شرح کرنے والے کے سلسلے میں جب القاب کو استعمال کیا گیا ہے تو لفظ شیخ استعمال کیا گیا، وہاں معانی بیان کیے گئے تو کثیر المال کثیر العلم، تو شیخ یعنی کثیر العلم۔ اسی طریقے سے شیخ الائمہ کہا ائمہ میں سب سے زیادہ عمر رکھنے والے۔ آپ جا کے دیکھیے گا ائمہ اہل بیت کے سلسلے میں آپ کو، اور ہم جب تاریخ کو پڑھیں گے تو کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کو رہنے نہ دیا گیا۔ بی بی زہرا کی زندگی اٹھا کے دیکھیے 18 سال، ایک امام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے 25 سال، ایک امام کی دیکھیے 28 سال۔ یعنی اکثر ائمہ بہت جلدی اس دنیا سے، چونکہ دشمنوں نے رہنے نہیں دیا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کے سلسلے میں آپ آ کے دیکھیے تو آپ کی امامت بھی بہت زیادہ رہی ہے اور عمر بھی آپ کی سب سے زیادہ رہی ہے۔ اور اس سے ایک جملہ اور ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت بتانا یہی چاہتے ہیں جتنی عمر ملے اتنا ہی زیادہ کام کرتے جاؤ۔ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا والے عمر پاتے ہیں اسراف کرنے کے لیے، لیکن ہمارے در پر اللہ کے نمائندے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لہذا آپ جا کے دیکھیے 34 سال آپ کی امامت رہی ہے، 34 ایئرس آپ کی امامت کی مدت ہے، یعنی آپ کو موقع ملا ہے۔ اور اس کے بعد تبھی آپ جا کے دیکھیے کہ آپ کے وجود سے علم کی وہ شکیں باز ہوئی ہیں، گرہیں کھلی ہیں کہ دنیا آج اسے کتابوں میں بھی جمع نہیں کر پا رہی ہے۔ صرف میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ وہ اقوال، وہ روایات، وہ احادیث کو آج آپ شرح کرنا چاہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن معنی نہیں ختم ہو پا رہے ہیں۔ ایک وقت میں 4-4 ہزار طالب علم پڑھنے والے آپ کے یہاں موجود تھے، اور دیکھا جائے جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھنے میں ایک وجود ہے لیکن چلتی ہوئی یونیورسٹی ہے، ہر طرح کا علم وہاں موجود ہے۔ کیوں نہ ہو، دنیا کی چیزیں محدود ہوتی ہیں، لہذا ان کے علوم بھی محدود ہیں، ان کے سبجیکٹ بھی محدود ہوا کرتے ہیں، لیکن اہل بیت وہاں سے متصل ہیں، ان کا علم یہاں سے نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ سے ہے، تو ان کے یہاں نہ علم کی حدود پائی جائیں گی نہ سبجیکٹ کی حدود، لہذا جو پوچھیں گے وہ ملے گا، جو چاہیں گے وہ حاصل کر پائیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یا تو آپ تو آپ کو ایک لقب دیا گیا شیخ الائمہ، یعنی عمر میں بھی زیادہ اور اس کے بعد زمان امامت بھی زیادہ، اور اس کے بعد آپ نے، بلکہ آپ جا کے دیکھیے گا آپ کے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں جو موقع ملا تھا کہ دو حکومتوں کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا تھا، حکومت عباسی اور حکومت بنی امیہ کے درمیان، اس موقع پر مولا نے دشمن آپس میں لڑتے رہے اور مولا نے دنیا کو علم سے مالا مال کر دیا، سبحان اللہ، بہت اور بتا دیا کہ یاد رکھو لڑنا جھگڑنا جہالت ہے، بے شک بے شک بے شک، اور آ کر احکام الہی کو سیکھنا عین علم ہے۔ بے شک بے شک، لہذا ہماری جتنی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیے سب سے زیادہ، بلکہ یہاں تک پرسنٹیج کے اعتبار سے 65% تک اگر احادیث ملیں گی وہ امام صادق، امام باقر علیہ السلام سے ملیں گے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ پرسنٹیج اس لیے بتایا چونکہ اکثر تو ایسا نہیں ہے کہ بقیہ ائمہ کے پاس نہیں، وہ موقع جو فراہم ہوا تھا
اور معصوم نے ہمیں متوجہ کر دیا کہ ملا ہوا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، لہذا آپ کو شیخ الائمہ کہا جاتا ہے۔ آپ آ کر ایک جملہ کہتے ہیں، مجھے تعجب ہے لوگوں کے سلسلے سے کہ اللہ کی جانب سے اذکار موجود ہیں لیکن لوگ ان ذکروں کی پناہ میں نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیں ذکر تین طریقے کے ہیں۔ ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کوئی ذکر بتا دیجئے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمیں کوئی درد ہوتا ہے تو پین کلر کی جانب ہم جاتے ہیں، فوراً ہماری مشکل حل ہونا چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بہت سی الجھنوں پریشانیوں میں تو پھر انسان اس کی تلاش میں جاتا ہے کوئی ایسا وظیفہ۔ دیکھیں وظیفے تین طریقے کے ہیں۔ پہلا ذکر یہ ہے کہ انسان جب اسے پڑھتا ہے کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ ذکر ایسا ہے جسے ہم بچوں کی زبان میں کہیں تو کہتے ہیں ربڑ ہے، کہ جیسے پینسل سے لکھا ہوا ہے اسے مٹاتے ہیں تو ربڑ کام کیا کرتا ہے؟ لکھے ہوئے کو مٹا دینا۔ کہا کچھ ذکر ایسے ہیں جو ربڑ مانند ہیں کہ ہمارے گناہ ہوئے تھے، ہمارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے تھے، اب اگر ہم وہ ذکر کریں گے تو اسے مٹا دیا جائے گا۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ کہا استغفار ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ذکر ہے جس کے ذریعے سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا ذکر ہے جو ربڑ کے مانند ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذکر ہے جو پینسل کے مانند ہے، پینسل لکھتی ہے۔ کہا وہ ذکر ایسا ہے جب بھی انسان کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ کہا جب بھی موقع ملے تو آپ کہتے رہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب جب ذکر کریں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب بڑھتا رہے گا۔ کہا لیکن ایک ذکر ایسا ہے جس کا دیکھنے میں ذکر ایک ہے لیکن ایک ہی وقت میں پینسل کا بھی کام کرتا ہے، ربڑ کا بھی کام کرتا ہے۔ کہا وہ کون سا ذکر ہے؟ کہا صلوات پڑھتے رہیے، جتنی صلوات پڑھتے ہیں، کیونکہ داہنا فرشتہ اعمال لکھتا جاتا ہے، بایاں فرشتہ وہ اعمال جو ہمارے نہیں انجام دینا چاہیے تھے ہم سے ہو گئے اسے مٹاتا جاتا ہے۔ تو تین طرح کے ذکر ہیں، ہمیں ان اذکار کی جانب جانا چاہیے۔ امام آ کر کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، کہ مجھے تعجب ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگ پریشانیوں میں، مشکلات میں ان ذکروں کے درمیان، ان ذکروں کی پناہ میں، لفظ پناہ استعمال ہوا ہے، کیوں نہیں جاتے؟ یعنی اس ذکر کا سہارا لیں اور اپنے آپ کو مشکلات سے نکالیں۔ پہلا جو ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا قرآن کی آیت ہے، اور چاروں قرآن کی آیت ہے جو میں پیش کروں گا۔ پہلا ذکر ہے جسے معصوم نے کہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کون سی آیت ہوئی؟ کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ معصوم آ کے کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی انسان کو کسی کا خوف ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو تو ایسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی طاقت کم ہوا کرتی ہے، لیکن اگر انسان کی طاقت بڑھی ہوئی ہو تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر اس کی طاقت کم کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا معصوم کہتے ہیں، روایات میں آپ جا کے دیکھیے گا، احادیث میں جب آپ جا کے دیکھیں، اس آیت کے بعد اللہ نے جو تذکرہ کیا ہے، کہا وہ افراد جو میدان جہاد میں خدا کے لیے آتے ہیں اور خدا کے لیے جہاد کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، یعنی میدان جہاد میں آنے والے کا نعرہ ہوتا ہے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر ذمہ دار ہے۔ پھر وہ شیطان کے اثرات اور خوف سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، جو میدان سے فرار کرتا ہے، دو باتیں تو ثابت ہے۔ پہلی بات یہ ثابت ہے کہ خدا اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیا کہنے کی کیا کہنا کیوں؟ اس لیے کہ خدا کافی ہوتا تو قدم پیچھے نہ ہٹتے۔ اور دوسرا جو ہمارے لیے نتیجہ نکل کر آتا ہے، جو بھی میدان سے بھاگا ہے، وہ یہ ثابت ہے کہ شیطان کا خوف اس پر طاری ہوا ہے۔ بے شک بے شک اگر شیطانی وسوسے اور خوف طاری نہ ہوتا تو وہ نہ بھاگتا، میدان جنگ میں جمع رہتا۔ لہذا معصوم کہتے جب بھی خوف ہو، ڈر ہو، تو ایسی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اس ذکر کے سائے میں، اس ذکر کے سائے میں آؤ گے تو خوف چھوٹا ہو جائے گا، تمہاری ہمت بڑی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ پہلا موقع ہے۔ دوسرا موقع معصوم کہتے ہیں دنیا ہے، غم پریشانی لگی رہتی ہے، انسان ہے، لیکن جب غم اور پریشانی آتی ہے تو کرے تو کیا کرے؟ کیا دین سے دور ہو جائے؟ کہا دین سے دور نہیں ہونا ہے، بلکہ پریشانی میں تو اور زیادہ دین یاد آنا چاہیے۔ لہذا کہا جب کوئی غم آ جائے، پریشان ہو جائے، تو ایسی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ذکر کے سائے میں آ جاؤ۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسا ذکر ہے جس ذکر کے ذریعے سے جب جناب یونس پریشان ہوئے تھے تو اللہ نے انہیں نجات دی ہے۔ کہا جب پریشانی اور غم آتا ہے تو اس آیت کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے یونس کو پریشانی سے نکالا ہے، غم سے نجات دی ہے۔ اگر تمہیں بھی پریشانی سے نکلنا ہے تو اس ذکر کو پڑھتے چلے جاؤ، اس ذکر کو انجام دیتے چلے جاؤ، خدا تمہارے غموں کو دور کرتا چلا جائے گا، پریشانیوں سے نکلتے چلے جاؤ گے۔ جناب یونس کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا ہی تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ ذکر خدا کیا ہے، اللہ نے انہیں لا کر ساحل دریا پر، اور صرف چھوڑا نہیں بلکہ جلد کے لیے پریشانی ہو چکی تھی، لہذا اللہ نے وہاں پر کدو کی بیل کو اگایا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ آج سب سے زیادہ جو مہنگا ڈاکٹری کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ اسکین کے ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں موجود اللہ نے اس سبزی کے ذریعے سے اسکین کا علاج کیا ہے، اور اس میں بہت سے وٹامنز پائے جاتے، جا کے دیکھیے گا سب سے زیادہ جو وٹامن پایا جاتا ہے وہ اسکین کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں رکھا ہے، تو انسان اگر پریشان ہو، غم آئے تو اس ذکر کے سائے میں آئے۔ تیسرا مقام ہے، چونکہ جلدی میں بات کو تمام کروں گا، اگر انسان دیکھیں دنیا جب کہتے ہیں تو لفظ دنیا کے ساتھ دھوکہ آتا ہے، اور ہر انسان دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ دیکھیں دھوکہ دینا تو بری بات ہے، لیکن دھوکہ کھانا بھی بری بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، مومن کے لیے کہا گیا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک مرتبہ اگر دھوکہ کھایا ہے تو یہ سمجھو کہ سامنے والے نے دین کے خلاف کام کیا ہے، لیکن پھر اگر دھوکہ کھا لے تو یہ سوچے کہ ہمارے ذہن پر کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ یعنی معصوم نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھو نہ دھوکہ کھاؤ نہ دھوکہ دو، لیکن دنیا ہے جو دھوکے کی جگہ ہے، انسان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائے؟ کہا دھوکے سے بچنا ہے تو کیا کرو؟ آ جاؤ خدا کی بارگاہ میں، ایک ذکر ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ جب خدا کے حوالے کریں گے تو دنیا کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ آ کے دیکھیں، اہل بیت نے اپنے تمام کاموں کو خدا کے حوالے کر دیا، شیطان بھی آ کے ہار مانتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔
تو افوض امری الی اللہ، جب بھی دھوکے کا خوف ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کر دو، افوض امری الی اللہ کہہ دیجئے۔ بس بات کو میں نے سمیٹا۔ چوتھی چیز، دنیا میں انسان رہتا ہے مال و دولت کا طلبگار ہوتا ہے۔ دیکھیں انسانی بدن وسائل کی ضرورت رکھتا ہے، اور پیسہ ہوگا تبھی وسائل مہیا ہوں گے، وہ سامان جو ضرورت کے ہوں گے ملیں گے۔ کہا جب ایسی تنگی رزق آ جائے، تمہیں ظاہری و مادی چیزوں کی ضرورت ہو جائے، تو اس اور اس در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بارگاہ خدا میں آ کر ایک فقرہ ہے جس کی تلاوت کرتے رہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ کہاں پر ہے؟ سورہ کہف میں آیت نمبر 39 ہے، جا کے دیکھیے گا کہ وہاں پر ایک وہ انسان جس کے پاس ظاہری مال و دولت نہیں تھی، ایک اس انسان سے کہ جس کے پاس ظاہری مال و دولت تھی، اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ بہترین باغات عطا کرے گا۔ لہذا جب بھی مالی مشکل ہو، ظاہری وسائل کی ضرورت ہو، تو اس آیت اور اس ذکر کو پڑھتے چلے جاؤ، خدا مشکلات کو دور کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور ہم نے دیکھا ہے اہل بیت اپنے لیے تو کچھ مانگتے ہی نہیں، اگر مال دنیا سے کچھ لیا ہے تو لوگوں کو دینے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو ہم بھی اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے سوچ کر جب کریں گے تو خدا اضافی کرے گا۔ لہذا میں ایک حقیقت کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ متوجہ رہیں۔ منصور نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کو کہتا آپ ہمارے دربار میں کیوں نہیں آتے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ مولا نے دو جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ کہ میرے پاس مال دنیا سے کچھ ہے ہی نہیں کہ اس خوف سے آؤں کہ تو چھین لے گا۔ مال دنیا سے کچھ ہے ہی نہیں کہ جس خوف میں، آپ دیکھیے کبھی کبھی جس کے پاس تھوڑا سا کمپنی ہو، فیکٹری ہو، حکومتوں کے بدلنے پر ڈرتے رہتے ہیں۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یقین جانیے حکومتیں بدلتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اب میرے کاروبار میں مشکل ہو جائے گی، لہذا آپ دیکھیے وہی لوگ حکومتوں کا سپورٹ کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، خوف ہوتا ہے۔ لہذا میں ایک حقیقت کی جانب آپ جا کے اشارہ دیکھیے گا، امام حسین کو کوفے سے جو خط لکھے گئے تھے، جو ہم پر یہ الزام ہوتا ہے کہ شیعوں ہی نے لکھے تھے اور انہوں نے قتل کر دیا، 18,000 جو خط تھے وہ صرف شیعوں کے نہیں تھے بلکہ تمام کوفہ کے لوگوں کے تھے، کیونکہ انہیں پتہ یہ تھا کہ اگر ہمارا ذمہ دار ایسا بندہ ہوگا جو صرف دیتا ہے لیتا نہیں ہے تو ہمارے باغات بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے کاروبار بھی محفوظ رہیں گے، ہماری محنتیں بھی بیکار، کیونکہ انہوں نے اتنے افراد کو دیکھا تھا کہ زبردستی لوگوں کی چیزوں پر غضب کر کے اپنے آپ کو غنی بنا لیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے لہذا امام نے کہا میرے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے کہ مجھے خوف ہو، اور تیرے پاس آخرت کے عنوان سے کچھ ہے نہیں کہ آؤں تجھ سے حاصل کروں۔ میں نے کہا کہ دو جملہ ہے، توجہ کرنے کی ضرورت۔ میرے پاس کچھ مال دنیا سے نہیں ہے اور تیرے پاس مال آخرت سے کچھ نہیں ہے کہ جس سے فیض حاصل کرنے کے لیے میں آؤں۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس نے جملہ بدل دیا، کہا اچھا آپ مجھے نصیحت کرنے کے لیے آ جایا کیجیے، آپ مجھے نصیحت کرنے کے لیے آ جایا کیجیے۔ تو مولا نے کہا، جملہ آپ ذرا سوچے، مولا نے کہا جو فکر قیامت میں ہوتا ہے وہ تیرے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، جو فکر معاد میں ہوتا ہے وہ تیرے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے، لہذا
تجھے نصیحت کی ضرورت، اور تو چونکہ طالب دنیا ہے، جو طالب دنیا ہوتا ہے نصیحت اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا مولا کو وہ بلا کر کہتا ہے، مولا نے کہا ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کہ جس سے دین کو خطرہ ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لہذا حکم اسلامی ہے کہ ایسی کنٹری میں جہاں ہمارے دین کو مشکل ہو جاتی ہے جگہ بدل دینا چاہیے۔ کیا کر دینا چاہیے؟ لہذا آپ دیکھیے، میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں چونکہ بات زیادہ نہیں بڑھانا ہے۔ کبھی کبھی ایک کولڈ ڈرنک جب ہم پیتے ہیں تو ہوتی کیا ہے، اگر اسے نارملی دکان سے لیں گے تو 15 روپے کی، مال سے لیں گے تو ہو سکتا ہے 20 روپے کی، وہی ایئرپورٹ پر چلی آئے تو 50 روپے کی، جبکہ بوٹل وہی ہے، کمپنی بھی وہی ہے، اور اس کے بعد فارمولا بھی وہی ہے۔ تو کہا دیکھو ہوا کیا، کہا چیز نہیں بدلی تھی، بلکہ جس جگہ تھے وہاں تمہاری ویلو نہیں تھی، جگہ بدلو گے ویلو بڑھ جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ کربلا میں آ کے دیکھیں، ہر کیا تھے، جگہ بدلی تو ویلو بڑھی۔ علیہ السلام صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا ضرورت نہیں ہے ایسے افراد کے ساتھ جس سے دین کو خطرہ ہو جائے، کیونکہ دین ضروری ہے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، ایک اخلاقی نقطے کی جانب، ورنہ باتیں بہت تھی۔ امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے حمیر۔ یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ متوجہ رہیے، کبھی روایات آپ کے سامنے آ جائیں تو دیکھیے گا۔ یہ شاعر تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، لیکن اس کی اندر ایک بری عادت تھی۔ وہ بری عادت یہ تھی کہ جسے اللہ نے منع کیا ہے اس کی عادت تھی۔ شراباً طہورا کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے اسے پیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھی، مدینے کے گلیوں سے گزر رہا تھا، امام دکھائی دے گئے، تو اس نے دل میں کہا کہ بس مولا مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ لیکن مولا چلے قریب آئے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے رکھ لیا۔ مولا نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ہاتھوں میں دودھ ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اس دودھ کو تھوڑا سا میرے ہاتھوں پر ڈال دو۔ ہدایت جب دینا ہوتی ہے، کیا کہا؟ تھوڑا سا دودھ میرے ہاتھوں پر ڈال دو۔ اب اس نے ڈالنا شروع کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ شراباً طہورا کے مقابلے میں تھی، لیکن اب جو ڈالا ہے تو وہ شے نہیں بلکہ دودھ ہاتھوں پر گر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دودھ ہاتھوں پر گر رہا ہے۔ اس واقعے کا پیغام کیا ہے؟ چونکہ خدا ستار العیوب ہوا کرتا ہے، جب خدا اپنے بندوں، چونکہ ائمہ آپ دیکھیے مظہر صفات الہی ہوتے ہیں، ستار العیوب ہوا کرتے ہیں۔ یا الفاظ کو بدل کر میں قرآن کی آیت سے استدلال کروں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ذوات ہیں جن سے رجس کو اللہ نے دور کر دیا ہے، تو اب اگر وہ چیز گرے گی بھی تو ان تک پہنچتے پہنچتے استحالہ ہو جائے گی اور وہ چیز دودھ میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس آنے کے بعد پھر وہ شے نہیں رہ جاتی ہے۔ لہذا اب سمجھ میں آیا کہ مولا کے قریب ہونے والے کیسے بخشش کرا لی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو انسان متوجہ ہو، اتنا کریم خدا، اتنے کریم اہل بیت، اتنے کریم ائمہ کہ جو گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں کہ جاؤ تم خدا کی بارگاہ میں بخشش کا سامان کرو، توبہ کرو۔ لیکن ہم ہیں کہ جو اس دنیا میں لذات دنیا میں منہمک ہیں۔ لہذا اسی منصور کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو قتل کرنا چاہا۔ مولا اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے تھے، گھر کے دروازے سے نہیں آیا تھا، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ جو کارندہ آیا تھا اس نے سیڑھی لگا کے چھت سے اپنے آپ کو گھر میں پہنچایا تھا،
اور مولا جس حالت میں تھے مولا نے کہا مجھے چپل پہننے دے لیکن اجازت نہ دی. مولا نے کہا انسان گھر میں ہوتا ہے تو لباس اور پہنتا ہے, باہر ہوتا ہے تو لباس اور پہنتا ہے, مجھے لباس تو تبدیل کر لینے دے, لیکن اس نے موقع نہ دیا. مولا آئے, روایت میں ملتا ہے کہ منصور نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اپنی تلوار کو نکالا اور مولا کو قتل کرنا چاہا لیکن قتل نہ کر پایا. مولا کو احترام کے ساتھ بھیج دیا. جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا تو کہتا ہے جب جب میں تلوار نکالتا تھا میری نگاہوں کے سامنے رسول خدا آ جاتے تھے. میں ایک جملہ کہوں گا, آقا آپ نے ایک تیرے, ایک تلوار, ایک شمشیر برہنہ دیکھی, آپ سے برداشت نہ ہوا, لیکن جناب زینب کی مظلومیت کو دیکھے کہ آپ کا بھائی حسین ہے جو تیروں کے درمیان ہے, تلواروں کے درمیان ہے, کن خنجروں کے درمیان ہے, کیسے برداشت کر. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزاداران مظلوم کربلا, وہ موقع بھی آیا کہ آپ کو انگور میں زہر دے کر اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا. روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا, بڑے شان کے ساتھ آپ کے جنازے کو اٹھایا, لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا, کفن بھی دے دیا, بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا اور دفن کیا, لیکن جیسا زمانہ حسین کے ساتھ گزرا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کفن دے دیا. حسین تو اتنا مظلوم تھا جو بدن پپیران تھا, دشمن نے اسے بھی نہ چھوڑا, اور یہی نہیں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے اٹھایا تھا جنازے کو, لیکن حسین کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ جنازے کو اہتمام سے اٹھانا تو دور کی بات, گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے لاشے کو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا, مومنین کی نکلے ہوئے پاکیزہ آنکھوں سے اشک کا واسطہ ہے تمام شیعان حیدر کرہ, جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ ہمیں بھی علم سے دور نہ ہونے دینا اور ہماری نسلوں کو بھی مکتب جعفری سے منسلک رکھنا اور دنیا کے کسی بھی علم میں پیچھے نہ ہونے دینا. بار الہ تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا, جس طریقے سے مولا نے خدمت دین انجام دی ہے اسی جذبے کے ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ حالات کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم دین کو آگے بڑھا سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں. بار الہ تجھے واسطہ ہے امام صادق علیہ السلام کا, جو کوئی بھی مریض ہو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے امام صادق علیہ السلام کا کہ آپ نے چونکہ خود یہ حدیث میں بیان کیا ہے کہ اگر میں امام مہدی کے زمانے کو درک کرتا تو خدمت کرتا. بار الہ اس حدیث کے صدقے میں اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. السلام علیکم ابو عبداللہ, السلام علیکم نبی اللہ, السلام علیکم امیر المؤمنین, السلام علیکم فاطمہ زہرا بتول سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم یا امام